دراز کے علاقے میں ایک بوڑھا تاجر اپنی 3 خوبصورت بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تاجر کی دونوں بڑی بیٹیاں بہت خوبصورت لیکن بہت مغرور تھیں، جبکہ چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہت ذہین بھی تھی۔ اس لیے تاجر اسے پیار سے شہزادی خوبصورت کہہ کر بلاتا۔ تاجر اب بہت پریشان تھا۔ ایک دن تاجر نے اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور کا سفر کرنے کی ٹھان لی۔ اسی نیت سے تاجر اپنے سفر پر نکلنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ انہیں کیا چاہیے۔ دونوں بڑی بیٹیوں نے تو اتنی لمبی لمبی کپڑوں اور جواہرات کی فرمائش کر دی، جبکہ چھوٹی بیٹی شہزادی خوبصورت بولی کہ اسے ایک گلاب کا پھول چاہیے، لیکن اگر بابا جان آپ آرام سے میرے لیے وہ پھول لا سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صحیح سلامت لوٹ آئیں اس کے لیے ہی کافی ہے۔ تو بوڑھے تاجر کو بہت پیار آیا اور اس نے شہزادی خوبصورت کو بہت سی دعائیں دی۔ اب بہت سے دن بیت چکے تھے اور بوڑھا تاجر مارے مارے پھر رہا تھا، لیکن اس کو کوئی کام نہ ملا۔ اس نے سوچا کہ ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹ جانا بہتر ہے۔ بوڑھا تاجر واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا کہ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ جنگل بہت تاریک اور بہت گہرا تھا۔ اب بوڑھا تاجر بہت تھکا ہوا تھا اور بھوک بھی لگ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے یہاں کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہیے تاکہ رات گزارے، کچھ آرام کرے اور پھر اپنے سفر کا آغاز کرے، کہ اچانک اسے سامنے سے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ اس روشنی کے تعاقب میں چل پڑا۔ وہ روشنی اسے ایک بہت بڑے محل کی طرف لے گئی۔ محل کو دیکھ کر بوڑھا تاجر کچھ پر امید ہوا۔ وہ اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ محل میں ایک بہت بڑا میز ہے اور اس کے اوپر طرح طرح کے کھانے سجے ہیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بوڑھے تاجر نے آواز لگائی کہ یہاں کوئی ہے، مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اس نے سوچا کہ یہیں کہیں آرام کر لیتا ہوں۔ وہ ایک کمرے میں گیا جہاں عالی شان بستر پر وہ آرام سے سویا اور خوب نیند پوری کی۔ صبح جب وہ اٹھا، اپنے سفر کو شروع کرنے کے لیے گھوڑے پر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ محل کے باغیچے میں بہت سارے گلاب کے پھول ہیں۔ اس کو شہزادی خوبصورت کی فرمائش یاد آ گئی۔ اس نے سوچا ایک پھول توڑ لیتا ہوں۔ جیسے ہی بوڑھے تاجر نے پھول توڑا، وہاں ایک بہت بڑا بدصورت بدنما دیو اس کے سامنے آ گیا۔ اب اس نے بہت غصے سے کہا، اے بوڑھے تاجر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے باغیچے سے پھول توڑو؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ بوڑھا تاجر بہت پریشان ہو گیا اور رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تو بس اپنی چھوٹی بیٹی کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ دیو نے کہا، اچھا تو تمہاری بیٹی بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میری 3 بیٹیاں ہیں، لیکن شہزادی خوبصورت سب سے زیادہ پیاری اور فرمانبردار ہے، اسی نے خواہش کی تھی اور میں وہی پوری کرنا چاہتا تھا۔ دیو نے کہا، اچھا تو تمہاری جان صرف اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو یہاں لے کے آؤ اور اسے اس محل میں میرے پاس چھوڑ دو اور تم آزاد ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو ختم کر دوں گا۔ بوڑھا تاجر بہت پریشان ہوا اور وہ وہاں سے چل آیا۔ آ کے اس نے ساری بات اپنی بیٹیوں کو بتائی۔ بڑی بیٹیاں تو اس پہ غصہ ہوئی، لیکن شہزادی خوبصورت اپنے باپ کی پریشانی کو سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے قربانی دوں گی۔ تاجر اپنی بیٹی کو لے کے دیو کے محل میں آ گیا۔ دیو نے دیکھا کہ شہزادی تو بہت خوبصورت ہے اور شہزادی نے دیکھا کہ دیو تو بہت خوفناک ہے، لیکن وہ بہادری سے ڈٹی رہی کیونکہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک قربانی دینا چاہتی تھی۔ دیو نے کہا،
बूढ़े ताजर, बाहर एक घोड़े पे तुम्हारे लिए बहुत से इनामात रखे हैं, तुम जा सकते हो। देव ने शहजादी को आला खाने खिलाए, बहुत उम्दा कमरे में रखा। और जब शाम हुई तो देव ने शहजादी से पूछा, ऐ शहजादी खूबसूरत, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहजादी ने एकदम खौफ से जवाब दिया, नहीं, तुम बहुत बदसूरत हो। देव ने ये सुना और आराम से वहां से चला गया। शहजादी बहुत हैरान हुई, लेकिन खैर वो महल में रहने लगी। यूं ही दिन गुजरते गए। शहजादी देख रही थी कि देव ज़ाहरी सूरत में तो बहुत बदसूरत है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। वो शहजादी की हर जरूरत का ख्याल रखता, शहजादी से बातें भी कर लेता। शहजादी उदास होती तो उसका दिल भी बहलाता। इस तरह शहजादी और देव में दोस्ती होने लगी। वो मिलकर परिंदों और जानवरों को खाना देते, बागीचे का ख्याल रखते और शाम को खूब बातें करते। रोज रात को देव यही पूछता, शहजादी खूबसूरत, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहजादी कहती, नहीं। लेकिन शहजादी खूबसूरत देव की रहमदिली और दोस्ती से मुतासिर होने लगी थी। इस तरह बहुत से और दिन गुजर गए कि शहजादी को अपने बाप की याद आने लगी। शहजादी ने कहा, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। देव ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन वादा करो कि लौट कर आओगी। अगर तुम नहीं आई तो 7 दिन गुजरने के बाद मैं एक बहुत ही बुरा देव बन जाऊंगा। शहजादी ने कहा, ठीक है, वो जरूर आएगी। कुछ दिन गुजर गए और शहजादी अपना वादा भूल गई। अब जब देव बहुत मुश्किल में था, एकदम शहजादी को एक दिन ख्वाब आया कि देव बहुत बुरी हालत में है और दरिया के किनारे मर रहा है। शहजादी को एकदम अपने दोस्त की फिक्र सताने लगी। उसे ऐसे लगा कि वो अपने दोस्त को खो देगी, उसकी रहमदिली को खो देगी। शहजादी वहां से घोड़े पर निकली और देव के पास आई। जब वो महल में आई तो वहां कोई भी नहीं था। शहजादी बहुत खौफजदा हुई और ऊंची ऊंची आवाजें देने लगी, मुझे माफ कर दो मेरे देव, तुम्हारे दिल की खूबसूरती बहुत ज्यादा है और मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। मैं तुमसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करती और मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही सामने से खूबसूरत शहजादा उसके सामने आ गया। शहजादी हैरान हो रही थी, लेकिन उसने बताया कि ये वही देव है। दरअसल एक चुड़ैल को मारते हुए उसने उस पर जादू कर दिया था और उसके बहुत खौफनाक शक्ल में बदल दिया था। इस जादू का तोड़ यही था कि वो अपनी रहमदिली से किसी लड़की को अपने साथ शादी के लिए राजी करे। अब जब वो उससे शादी के लिए राजी हो गई है तो जादू खत्म और वो इस इलाके का शहजादा है। ये सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। तो प्यारे बच्चों, असल खूबसूरती दिल की खूबसूरती होती है और रहमदिली ही दिल की खूबसूरती है।